کیا ہے. وبشر، اور خوشخبری دے دو. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو. آمنوا، جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر 1 نیت اچھی اور نمبر 2 سنت کے مطابق. اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے. کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے. کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل. بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے. آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو. جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہو. تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے. اور عمل بھی، جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو. پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو. روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے. حج کرنا ہے آپ کو، کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم. علم کس کا؟ سنت کا. اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے. جنات، باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں. آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں. باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے. تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں. اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی. یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں. دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. اکثر تو ایسے باغ ہوتے ہیں نا. لیکن وہاں کے باغ، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، باغ بھی ہے، نہریں بھی ہیں. شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خمر کا لفظ آتا ہے. شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے. خمر وانہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقن، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے. یعنی ان جنت میں باغوں میں پھل ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو. قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسا لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں. اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی. کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے. لا يبغون عنها حولا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی.
اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی. جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے. یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے، شوق. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم. اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ سب زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے. اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالی کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے. جنت کیا ہے؟ یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے. یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں. اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے. اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اگلا سٹیپ. اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے. مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے. پرپز آف لائف کیا ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف. اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل، محنت. جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت، باغ 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 کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر. ہم سب سے محنت مطلوب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.